ہے اور ابھی آپ کو مولانا عاصم صاحب کی تقریر سننی ہے اور 3 ہمارے شاعر اسلام مداح رسول بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار مدینہ، مال ہو، پاک کمائی ہو اور اس کی نیت پاک ہو، نیز کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور پھر اس نے مہینے ہی 2 مہینے میں، یہ اعلیٰ حضرت امکان میں کیا فرماتے ہیں، وہ مہینے ہی 2 مہینے میں اس نے ارادہ بنایا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اس نے ارادہ بنایا ہو، اس کا مال پاک ہو، اس کی نیت صاف ہو، اس کی پاک کمائی ہو، اور اس پاک کمائی کے ساتھ، پاک نیت کے ساتھ میں پاک اور پاک مال اس کا پاک ہونا چاہیے، مال بھی اس کا پاک ہو، اور اس کے بعد نیز کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو، اور پھر ارادہ بنائے، اور ارادہ یہ بنائے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت کریں، اس کے دل میں یہ ارادہ بنے، اور اس کے بعد میں وہ جائے، اور جانے کے بعد میں حج کے لیے ارادہ کرے، اور سفر میں جائے، اور راستے میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ راستے میں اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، اس کے اوپر حقوق اللہ بھی ہیں، اس کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں، اس کے اوپر بہت سارے حقوق ابھی باقی ہیں۔ اس نے ارادہ بنایا تھا، اس کی نیت پاک تھی، اس کا مال پاک تھا، اس کا ارادہ پاک تھا، اور اس نے ارادہ یہ بنایا کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، اور اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت کریں گے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ اب وہ جا رہا ہوتا ہے، راستے میں اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق اللہ کو اپنے ذمہ لے کر، اس کے حقوق العباد کو اپنے ذمہ لے کر، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے جنت کا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ بے شک۔ اور حاجی صاحب حج کے لیے گئے، ارادہ بنایا، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ ہم حج سے واپس آئیں گے تو ہم نے جس کا مال غصب کیا ہے، ہم نے جسے بے وجہ پریشان کیا ہے، ہم نے جو نمازیں ادا نہ کی ہیں، ہم نے جو حقوق اللہ میں کمیاں کی ہیں، ہم نے جو حقوق العباد میں کمیاں کی ہیں، یہ ارادہ بنائے کہ ہم نے بہت سارے گناہ ایسے کیے ہیں جو میں نے ارادہ تو بنا لیا ہے، میں سب سے جا کے معافی بھی مانگتا ہوں، سب سے جا کر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جا رہا ہوں، لہذا معاف کر دو۔ اب وہ معاف کرنے والا انسان، وہ حاجی، وہ اس کے پاس دروازے پر گیا ہے، اس کے پاس میں گیا ہے، اور اس سے سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہاں،
میں نے خطائیں کی تھی، ہاں میں نے جرم کیا تھا، ہم نے ناجائز تمہیں ستایا تھا، یہ تمہارے لیے ہم نے چغلخوری کی تھی، ہم نے تمہارے بارے میں جھوٹی گواہی دی تھی، ہم نے تمہارے لیے جھوٹا تمہیں ستایا تھا، ہم نے تمہارے ساتھ میں بد اخلاقی کی ہے، ہم نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ اور وہ انسان اس طریقے سے معافی کی طلبگار ہوتا ہے، سامنے والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ جائے حاجی تو حج کے لیے جا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا اس حاجی کو، تو حاجی کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب معاف کرنے والا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زیارت حرمین شریفین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن اگر یہ سامنے والا اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم معاف نہیں کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اتنا بڑا جی دکھایا ہے، اس نے میرے سامنے میرے باپ کو مارا ہے، اس نے میری وہ زمین ہڑپی ہے جو میرے باپ کی بڑی عزیز تھی، میری بھی بڑی عزیز تھی، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے اور وہ گڑگڑا رہا ہے، اور اس کے بعد میں اس حاجی کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ کے لیے اور اس کے بعد میں آؤں گا، میں اس کا جو حق ہے وہ حق دے دوں گا، کیونکہ اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دے سکوں، اس کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اس نے ارادہ بنایا اگر راستے میں وہ مر گیا تو میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے ارادہ بنایا ہے حج کرنے کے لیے گیا اور حج کرنے کے بعد واپس آیا اور حتی الامکان وہ پوری کوشش کر رہا ہے، ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، ہر طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہارا مال قسم کیا ہے ہم تمہیں دیں گے، اسے دلاسا دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، ہر طریقے سے وہ کوشش کرتے کرتے بھی دنیا سے چلا گیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اس حاجی کی بھی بخشش ہوگی اور اس حاجی کے صدقے میں اس حق والے کی بھی بخشش ہوگی۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ جو حق والا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں یہ فرمائے گا کہ وہ کہے گا کہ میرا حق تھا، انہوں نے میرا حق نہ ادا کیا، انہوں نے کہا تھا میں دوں گا، ہاں کوشش کی ہر طریقے سے، لیکن یہ حق ادا نہ کر پائے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ مجھے حق چاہیے، تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تجھے حق کیا چاہیے، کیا اس کے بدلے میں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ حق والا کہے گا اے میرے مالک، اے میرے خالق کائنات، اے میرے اللہ مجھے حق چاہیے، حق کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، حق کے بدلے میں مجھے جنت چاہیے، یا تو مجھے حق دلواؤ۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اس بندے کو بھی جنت عطا فرمائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تیرا جو حق مارا تھا اس حاجی نے اس کا دل بدل گیا تھا، اس کی نیت بدل گئی تھی، یہ گناہ کی طرف جاتا بھی نہ تھا، گناہ کا ارادہ بھی نہ کرتا تھا، لیکن اتنی استطاعت نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ حق والے کا حق ادا کر سکتا تھا، حق والے کا حق ادا کر لیتا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے اس حاجی کے بدلے میں، اس کے حق کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اگر اس حاجی نے ارادہ بنایا کہ ہم حج کرنے جائیں گے اس کے بعد آئیں گے تو ہم جو حق والے ہیں ان کا حق ادا کر دیں گے، جو ہم نے نماز چھوڑی ہے، فرض نمازیں جو چھوڑی ہیں اس کو بھی ہم قضا ادا کریں گے، حقوق اللہ جو ہیں ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن حاجی گیا حج کرنے کے لیے